بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہمارا اسلامیات کا سبق نمبر 1 چل رہا ہے، جس کا عنوان ہے بنیادی عقائد۔ ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے رسالت۔ آج اسی موضوع کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں۔ ہم نے یہاں سے پڑھنا ہے، یہ ضروری ہے کہ سب انبیاء کو سچا اور پاک باز مانا جائے۔ ٹھیک ہے، سچا بھی مانا جائے اور پاک باز بھی مانا جائے، اور سب کا ادب و احترام کیا جائے۔ اسلام میں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں کہ بعض رسولوں پر ایمان لایا جائے اور بعض کا انکار کیا جائے۔ ٹھیک ہے، ایسا کرنا کفر ہے، یعنی بعض کو ماننا اور بعض کو نہ ماننا، اس سے بھی انسان کافر ہوتا ہے، جس طرح کہ سب کا انکار کرنے سے کافر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، جو لوگ منکر ہیں اللہ سے اور اس کے رسولوں سے، یعنی انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسولوں کا۔ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور چاہتے ہیں کہ فرق نکالیں اللہ میں اور اس کے رسولوں میں۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں بعضوں کو اور نہیں مانتے بعضوں کو، یعنی بعضوں پر ایمان لاتے ہیں اور بعضوں پر ایمان نہیں لاتے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور چاہتے ہیں کہ نکالیں اس کے بیچ میں ایک راہ، یعنی اس کے بیچ میں ایک اور راستہ نکال لیں۔ وہ راستہ کیا ہے کہ بعضوں کو ماننا بعضوں کو نہ ماننا۔ ٹھیک ہے، اس کی آڑ لیتے ہوئے ایک اور راستہ انہوں نے نکال لیا۔ اولئک هم الکافرون حقا، اور ایسے ہی لوگ تو اصل کافر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر کہا جو بعض رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور بعضوں پر ایمان نہیں لاتے۔ ٹھیک ہے، تو معلوم ہوا کہ سب رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب ہم امتی تو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم حکم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مانیں گے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے، لیکن ایمان سب رسولوں پر لانا ضروری ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے انبیاء اور رسول کی ضرورت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو کیوں بھیجا، اس کی کیا ضرورت محسوس ہوئی، اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں ہی میں سے رسول بھیجے، کیونکہ انسان کی رہنمائی کے لیے انسان ہی رسول ہو سکتا ہے، یعنی فرشتے کو رسول بنا کر نہیں بھیجا، کیونکہ انسان کو انسان کے ساتھ انس ہوتا ہے، انسان کی ضروریات سمجھ سکتا ہے، تو اللہ پاک نے انسان کے فائدے کے لیے انسانوں ہی میں سے رسول بنا کر بھیجے۔ پیغام الہی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنے کی حکمت مندرجہ ذیل آیت میں ملاحظہ ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ پاک نے اپنا پیغام، اپنا قرآن مجید اور وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کی ہے، تو اس کی حکمت کیا ہے، اور اس آیت کے اندر وہ حکمت اس آیت میں ملاحظہ ہو۔ جی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور اتاری ہم نے تجھ پر یہ یادداشت۔ ٹھیک ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ تو کھول دے لوگوں کے سامنے کیا، ما نزل الیہم، وہ چیز جو اتری ان کے واسطے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنی زندگی میں قرآنی اصولوں پر مبنی ایک عملی مظاہرہ کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، خود آپ نے ایک پریکٹس کر کے دکھانی تھی اپنے امتیوں کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے۔ صرف یہی نہیں کہ آپ آ کر پیغام سنا دیتے، بلکہ اس پیغام کے مطابق انسانی زندگی کی اصلاح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ یعنی پیغام، ایک تو پیغام سنانا تھا اور پھر اس پیغام پر عمل بھی کرانا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے مطابق اصلاح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ پیغام الہی فرشتوں کے ذریعے بھی بھیجا جا سکتا تھا، مگر محض پیغام بھیجنے سے مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، اب اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی ضرورت تھی، تاکہ وہ پریکٹیکلی جو ہے نا آپ کو آپ اپنے امتیوں کو پریکٹیکلی کر کے دکھائیں کہ یہ کام اس طریقے سے کرنا ہے۔ اس عظیم مقصد کی تکمیل و تعمیل کے لیے لازمی تھا کہ اس پیغام کو بنی نوع انسان ہی کا ایک فرد لے کر آئے، جو کہ انسان کامل ہونے کے باوجود بہرحال انسان اور بشر ہو۔ ٹھیک ہے بشر لیکن انسان کامل ہے، باقی تمام انسانوں میں کامل ہے، لیکن اس کو ضروریات بشری اس کو لگی ہوئی ہیں، وہ باقی جو بشر ہیں اور باقی جو انسان ہیں ان کی ضروریات کو سمجھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو مشکلات اور مجبوریوں کا اسی طرح سامنا کرنا پڑتا ہو جس طرح اس کی امت کے کسی فرد کو، اور جو ساری دنیا کے سامنے ایک ایسی سوسائٹی کو بطور مثال رکھ دے جس کا اجتماعی نظام
اسی پیغام الہی کی منشا کی شرح ہو. ٹھیک ہے، یعنی ایک ایسی سوسائٹی بنائے وہ پیغمبر، وہ نبی، وہ رسول، ایک ایسا معاشرہ تشکیل دے جس کا سارا اجتماعی نظام، ٹھیک ہے، وہ کیا ہو، پیغام الہی کی منشا کی شرح ہو. جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، قرآن ہے، اس کی جو منشا ہے، اس کی چاہت کیا ہے، اس کی شرح ہو. اسی کے مطابق جو ہے نا، یعنی جو حدیث کی، قرآن مجید کی جو تشریح ہے وہ عملی طور پر جو ہے نا وہ پیش کر دے لوگوں کے سامنے کہ قرآن کی منشا یہ ہے، قرآن کی چاہت تم سے یہ ہے، جو میں تمہیں کر کے دکھا رہا ہوں تم اسی طرح قرآن پر عمل کرو. اب اگر یہ نبی پریکٹیکلی کر کے نہ دکھاتے، صرف پیغام ہی اللہ تعالیٰ بھجوا دیتے کسی فرشتے کے ذریعے، ٹھیک ہے، تو اس پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوئی کہ انہوں نے ہم ہی میں سے ایک بشر پیدا کیا جس کو اپنا نبی اور رسول بنایا، بلکہ بہت زیادہ پیدا کیے، 1,24,000 کم و بیش، اور سب سے آخر میں ان تمام نبیوں کے سردار آئے. انہوں نے ہمیں پریکٹیکلی کر کے دکھایا، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق رسول اللہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. ٹھیک ہے، ان کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول تمہیں دے اس کو لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید پر صحیح طریقے سے عمل کریں تو ہمیں حدیث کو سمجھنا ہوگا، حدیث پر عمل کرنا ہوگا. حدیث یہی تو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل اور تقریر. تقریر کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی چیز، کوئی کام ہوا ہو اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو تو وہ بھی حدیث بن جاتی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین.